اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے لیکچر نمبر 7 کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے لنگ کینسر۔ اب لنگ کینسر کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کینسر کیا چیز ہے۔ آپ نے بیالوجی 9th کلاس کی بیالوجی چیپٹر نمبر 5 کے اندر پڑھا تھا کہ کینسر جو ہے وہ انکنٹرول مائٹوسس ہے جو ٹیومر پیدا کرتا ہے۔ ٹیومر کی آپ نے 2 اقسام پڑھی تھیں، ایک ملیگننٹ اور دوسرے بینائن ٹیومرز، اور ایسے ان کے دوسرے نام بھی تھے، یعنی ایک لوکلائزڈ اور ایک نان لوکلائزڈ ٹیومرز۔ اب کینسر جو ہے جسم کے کسی حصے کے بھی سیلز کے اندر نہ رکنے والی مائٹوسس ہے جس کے نتیجے میں ٹیومرز پیدا ہوتی ہیں۔ تو لنگ کینسر بھی یہی ہوگا کہ انکنٹرول سیل ڈویژن ان دا ٹیشو آف دا لنگز از کالڈ لنگ کینسر۔ سب سے پہلے دی ہوئی یہی ڈیفینیشن ہے۔ اب اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے لنگ کینسر۔ اب سگریٹ کا جو دھواں ہے، سگریٹ کے دھوئیں کے اندر 4000 کیمیکلز ہیں، ان 4000 میں سے 50 کیمیکل کارسینوجن ہیں، یعنی وہ کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ اب سگریٹ کا دھواں 2 طرح سے ہمارے اندر جاتا ہے۔ ایک تو ایکٹیو سموکرز ہیں، خود سگریٹ پی رہے ہیں۔ اگر خود نہیں پی رہے تو ایسے شخص کے پاس بیٹھے ہیں جو سگریٹ پی رہا ہے تو یہ ہماری پیسو سموکنگ ہوگی۔ اب اس کے کازیٹیو ایجنٹس سگریٹ کا دھواں والے جو ہیں یہ تو کیمیکلز ہو گئے۔ دوسرا آئونائزنگ ریڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے لنگ کینسر ہو سکتا ہے۔ اب اس کی سمٹمز کیا ہیں، علامات کون سی ہیں؟ یعنی سانس کی تنگی، بلغم بھری کھانسی، وزن کا کم ہو جانا، یہ اس کی سمٹمز ہیں۔ دوبارہ ریویو کر لیتے ہیں لنگ کینسر کو، یعنی انکنٹرول سیل ڈویژن ان دا ٹیشو آف دا لنگ از کالڈ لنگ کینسر۔ اب لنگ کینسر کا جو وجہ ہے ایک کیمیکلز ہیں۔ کیمیکل سب سے زیادہ جو ہم اندر لے کے جاتے ہیں نقصان دہ، وہ سگریٹ کے دھوئیں سے ہیں۔ سگریٹ کے دھوئیں کے اندر 4000 کیمیکلوں سے 50 کارسینوجنز ہیں۔ دوسری وجہ آئونائزنگ ریڈیشن ہے، اور اس کے سمٹمز کے اندر شارٹنیس آف بریتھ ہے، یعنی سانس کی میں تنگی، کفنگ ہے، بلغم بھری کھانسی اور وزن کا کم ہو جانا۔ اب اس کے پریونٹیو میجر یہ ہے کہ اس بیماری سے ہم لگنے سے پہلے بچ کیسے سکتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ ہم سگریٹ کے دھوئیں سے جس قدر بچیں گے تو اس بیماری سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اب اس چیپٹر پہلے کا جو لاسٹ آرٹیکل ہے وہ ہے بیڈ ایفیکٹ آف اسموکنگ، سگریٹ کے برے اثرات۔ اب سگریٹ کے اگر برے اثرات ہم دیکھیں تو سب سے پہلے سگریٹ کے برے اثر کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر 4000 ٹوٹل کیمیکل ہیں، جن میں سے 50 کیمیکل جو اب سگریٹ کا دھواں جو ہے اس کے اندر 4000 ٹوٹل کیمیکل، 50 جو ہیں کیمیکل کارسینوجن ہیں۔ اب ان کیمیکل میں سے سب سے جو اہم کیمیکل جو زیادہ پایا جاتا ہے وہ نکوٹین ہے، اور نکوٹین اس قدر زہریلا کیمیکل ہے کہ یہ کیمیکل ایکسٹریکٹ کر کے تمباکو کے پتوں سے ان کا باقاعدہ پوائزنس کیمیکل کے طور پر کیڑے مکوڑوں کو دوسری فصلوں پر مارنے کے لیے سپرے کیا جاتا تھا۔ لائف تھریٹننگ ڈیزیزز، مختلف ایسی بیماریاں جو زندگی کے لیے نقصان دہ ہیں وہ بھی سگریٹ کے دھوئیں سے جنم لیتی ہیں۔ اب سب سے پہلے ابھی ہم نے یہ ٹاپک آنے سے پہلے ڈسکس کیا تھا کینسر، جو لنگز کا کینسر ہے۔ اب سگریٹ کا دھواں لنگز کے کینسر کے علاوہ منہ کا کینسر، لیرنگس کا کینسر، اورل کیوٹی کا کینسر، چھاتی کا کینسر، گردوں کا کینسر، بلیڈر کا کینسر، پنکریاز کا کینسر، اب یہ مختلف قسم کے کینسر کا سگریٹ کا دھواں جسم کے اندر جہاں جہاں سے گزرے گا وہاں کینسر کاز کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایسے کیمیکلز موجود ہیں۔ دوسرا ہے کہ ریسپریٹری ڈس آرڈر کا سبب بنتا ہے اپنے کیمیکلز اور اس کارسینوجن مٹیریل کی وجہ سے۔ ریسپریٹری ڈس آرڈر لنگ کینسر بھی ہے، ایمفیسیما بھی ہے، برونکیوٹس وغیرہ بھی ہے۔ اب ریسپریٹری ڈس آرڈر کے بعد یہ سرکولیٹری ڈس آرڈرز کا سبب بنتا ہے۔ سگریٹ کے دھوئیں کے اندر ہوتی ہے کاربن مونو آکسائڈ، یہ ہیموگلوبن کے ساتھ جب ملتی ہے تو یہ اس کی آکسیجن کیری کرنے کی کیپیسٹی کم کر دیتی ہے اور جسم کے اندر آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا، سگریٹ کا دھواں جو ہے جسم کے اندر پلیٹلیٹس کی تعداد بڑھا دیتا ہے، جس کی وجہ سے خون وسکس ہو جاتا ہے، گاڑھا ہو جاتا ہے۔ جب خون گاڑھا ہو جائے گا ظاہر ہے بلاکیج وغیرہ، پلاک وغیرہ بنیں گے خون کی نالیوں کے اندر، جس کی وجہ سے ہارٹ ڈیزیزز ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ لنگز انفیکشن یعنی ٹی بی وغیرہ جو سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں ان میں ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔
جو سگریٹ پیتے ہیں ان کے اندر جب وہ منہ سے سگریٹ پئیں گے تو ظاہر ہے اس کے دھوئیں کی وجہ سے ان کے دانتوں کے اوپر نشانات بنیں گے، دانت کمزور ہوں گے اور دانت گرنے کے چانسز بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ اب یہ آج ہمارا یہ چیپٹر اختتام پذیر ہوا۔ اب نیکسٹ ہمارا جو ہوگا لیکچر، اس کے اندر ہم اس چیپٹر کے MCQs جو ہیں وہ سالو کریں گے۔ شکریہ۔